مدینہ طیبہ یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ جس سے ربی محبت فرماتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شہر سے محبت فرماتے ہیں، صحابہ بھی اس شہر سے محبت فرماتے ہیں، اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ہر سنی مسلمان نے اس پاکیزہ شہر سے محبت کی، یہاں تک کہ انسان کی محبت تو ویسے ہی کمال کی ہے، وہ چیزیں جو بے جان ہیں، پتھر ہیں، شجر حجر ہیں، نباتات جمادات ہیں، یہ چیزیں بھی مدینہ طیبہ سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ مدینہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور تاریخ مدینہ کی دیگر کتابوں میں، سیرت کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کی تمنا تھی کہ میں مرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دوں، اور یہ تمنا ہماری بھی ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی کی دو تمنا ہے، پہلی اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آقا خود تمہارے خواب میں تشریف لے آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نگاہیں پاک، ہمارے کان سننے کی طاقت پاک، ہمارے بولنے والی زبان پاک، ہمارے جسم کے اعضاء پاک، دیکھنے والی آنکھ پاک، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک نگاہ میں، پاک دل میں تشریف لے آتے ہیں، اور پاک نگاہ والا پاک نبی کو دیکھ لیتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکا تو پھر کائنات میں جہاں بھی رہتا ہو تیاری کر کے حضور کی بارگاہ میں جائے، چاہے حج کی صورت میں جائے، چاہے عمرے کی صورت میں جائے، مقصد یہ ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے آقا مجھے دیکھیں، مجھے جانیں، مجھے پہچانیں، اور اپنے عاشقوں میں مجھے بھی قبول فرمائیں، اور قیامت کے دن میری بھی شفاعت فرما کر مجھے بھی جنت میں لے جائیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جب مسلمان وہاں جاتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور کرم کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگ فرماتے کہ میری بھی یہ تمنا تھی، اور میں جب بھی نماز پڑھتا یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا روزہ نہ دیکھ لوں۔ المختصر زندگی کے ایک سال ایسا آیا، میں نے حج کا سفر کیا، اللہ نے توفیق دی، سفر کرتے کرتے مصر سے چلا اور میں مکہ مکرمہ پہنچا، حج کے ارکان ادا کیے۔ حج کی اس کی کیفیت ایک اپنی تھی، طواف کرنا، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، صفا مروہ پہ دوڑنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کروانا، حلق کروانا، حج کے ارکان میں، حج کے ایام میں اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ حج سے فراغت کے بعد کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ جانے کے لیے روانہ ہوا، اب اس امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤں جس کے صدقے میں مصر سے مکے آیا۔ اور عاشق رسول کا اصل مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ حج پہ آنا بہانہ ہے، عمرے پہ جانا بہانہ ہے، اصل مقصد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کا۔ تو کہتے میں اسی ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیا، اعلیٰ لباس پہنا، خوشبو لگایا، زبان پر درود و سلام کے ورد جاری کیے، اور سرکار کی بارگاہ کی طرف بڑھا۔ مدینہ پہنچا، مدینہ طیبہ میں جیسے میں داخل ہوا تو میری ایک عجیب کیفیت تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، ساروں قطار رویا، پھوٹ پھوٹ کر رویا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی کی ساری جو عرضیں تھی، گزارشیں تھی، دل میں تمنائیں تھی، حسرت تھی، وہ ساری حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور میں نے پورا وقت جتنے مجھے وہاں دن ملے سارے میں نے حضور کی بارگاہ میں گزارے۔ 40 دن کا سفر تھا، تو جتنے دن مجھے مدینے میں ملے بس میرا یہ مقصد ہوتا کہ نماز یا قرآن یا سرکار کے روزے کو دیکھتا رہتا۔
جب کچھ دن رہ گئے تو ہم نے مشورہ کیا کہ اب ہم مقدس مقامات پر جا کر اس کی بھی زیارت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر یہاں بیٹھے، سرکار نے یہاں آرام کیا، سرکار نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا، سرکار نے یہاں سے سفر شروع کیا، سرکار نے یہاں پر خطبہ دیا، سرکار اس پہاڑ پر تشریف لائے۔ تو مقدس مقامات وہاں پر آج بھی موجود ہیں، اور خوش نصیب حج عمرہ کرنے والے ان مقامات کی زیارت کر کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو واپسی سے 5 دن پہلے ہم نے مقدس مقامات کی زیارت کی اور مختلف مقامات پہ جا کر دعائیں مانگی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کی وہاں عبادت کی، اور اس طرح ہم نے ان مقدس مقامات کی برکتیں حاصل کی۔ ایک مقام ایسا تھا جہاں پر کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، تو مجھے وہ پتھر بہت اچھے لگے، تو حاجی کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے 7 پتھر اٹھائے، ان کو میں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لایا، اور میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں۔ جب ہماری واپسی کا وقت ہوا، مدینے سے ہم رخصت ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں گیا، حاضری دی، رویا، اور ایک رقت بھرا انداز تھا، جدائی کا وقت تھا، اور حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر انہی 7 پتھروں کو اپنے بیگ میں لے کر میں واپس مصر پہنچا۔ اب عاشق رسول کہتا ہے کہ میری روزانہ یہ عادت تھی کہ صبح جب میں اٹھتا تو نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور سب سے پہلے ان 7 پتھروں کو ایک خوشبودار ڈبیا میں بند کیا، ان کو خوشبو لگاتا، اس ڈبیا کو کھولتا اور ان کو میں چومتا اور ان کی زیارت کرتا۔ پہلا میرا صبح یہ کام ہوتا تھا۔ چند دن گزرے، مجھے سفر درپیش ہوا اور میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 ماہ کے بعد میں سفر سے واپس لوٹا۔ جب گھر پہنچا تو وہی سابقہ انداز کہ آتے ہی سب سے پہلے میں نے الماری کھولی، اس ڈبیا کو نکالا اور ان پتھروں کو میں نے دیکھا تاکہ اس کی زیارت بھی کروں، اس کو بوسہ دوں، اس کی برکت لوں۔ واجی کہتا ہے کہ جب میں ڈبیا کو میں نے کھولا تو میں نے دیکھا اس میں پتھر موجود نہیں ہیں، 7 پتھر وہاں سے غائب ہیں۔ کیا تھا اس ڈبیا میں؟ کہا پانی، اور کمال یہ تھا کہ پانی ڈبیا سے گر بھی نہیں رہا، اس کے قطرے بھی نہیں ٹپک رہے۔ حالانکہ پانی میں یہ خاصیت ہے کہ پانی کو آپ جہاں بھی رکھو گے وہ اپنے بہنے کی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے، بھلے اس کو ٹائم لگے مگر وہ جگہ بنا کے نکل جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، تو میں نے کہا کہ یہ پتھر کہاں گئے؟ فوراً اپنی زوجہ کے پاس آیا، پوچھا کیا تم نے اس الماری کو کھولا؟ کہا نہیں۔ کیا کسی نے میری اس ڈبیا کو کھولا؟ کہا نہیں۔ تو کہا وہ 7 پتھر جو میں مدینے سے لایا تھا وہ موجود نہیں ہیں، اور وہ ڈبیا کھول کر میں نے زوجہ کو دکھایا تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ ہم نے الماری کو کھولا نہیں ہے، آپ کی ڈبیا کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، تو جب کسی نے کھولا ہی نہیں ہے تو 2 ماہ کے اندر وہ پتھر 7 کہاں غائب ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میں اپنے زمانے کے جو سب سے بزرگ، کامل اور مشہور تھے ان کے پاس گیا اور یہ سارا واقعہ جا کر انہیں سنایا کہ اس طرح حج کیا، فلاں مقام پہ گیا، وہاں سے 7 پتھر لیے، واپسی پہ لایا، یہاں رکھا، سفر پہ گیا، 2 ماہ کے بعد واپس لوٹا تو پتھر غائب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈبیا میں کیا ہے؟ میں نے کہا پانی۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ڈبیا کو کھولا اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ڈبیا میں پانی ہی پانی ہے، پتھر کا نام و نشان نہیں ہے، تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ عقل کی اینک سے یا عقل کی نظر سے دیکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ عقل ہر چیز کو قبول کر لے یہ ضروری نہیں ہے، مگر عشق محبت کی نگاہ، دل والی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی، مشکل سے مشکل ترین بھی آسان ہو جاتی ہے۔
تو جیسے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈبیا کو کھولا، اس میں پانی دیکھا تو زاروں قطع رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضرت آپ رو کیوں رہے؟ کہا نادان رو کیوں نہ، تو جانتا ہے یہ پانی کس چیز کا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو جانتا ہے وہ پتھر کہاں گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی پانی پتھر ہے۔ میں نے کہا پتھر پانی کیسے بن سکتا ہے؟ وہی عقل والی نگاہ سے دیکھا، پتھر تو مضبوط ہوتا ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے، اس کو پیسنا پڑتا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، اور ویسے آپ بغیر اس کو چھوئے، بغیر توڑے، بغیر ٹکڑے کیے آپ اس کو رکھو گے، وہ ساری زندگی پتھر رہے گا۔ پتھر سے مٹی نہیں بنے گا، جب پتھر سے بغیر چھوئے مٹی نہیں بن سکتا تو پتھر پانی کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں یہ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور بعض انبیاء نے بعض پتھروں کو دیکھا تو ان میں سوراخ تھا، اور جب اس کی حکمت کو سمجھا تو پتا چلا کہ اس پتھر میں جو سوراخ ہے یہ اس کی آنکھ ہے، اور اس سوراخ سے جو پانی نکل رہا ہے یہ اس کے آنسو ہیں۔ اور پتھر رو کیوں رہا تھا؟ رب کے خوف سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ ہم نے سن رکھا ہے قیامت کے دن جب تو جہنم کو بھرے گا تو اپنے مجرمین کو بھی ڈالے گا اور ان کے اوپر پتھروں کو بھی ڈالے گا۔ تو پتھر رو کر دعا کرتے تھے، اللہ ان پتھروں میں ہمیں شامل نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی تیرے ان گناہگار مجرموں کی سزا کے طور پر ہمیں بھی جہنم میں جانا پڑے۔ یہ تو سنا ہے بزرگوں نے، انبیاء نے دیکھا ہے، مگر یہ اس سے بھی بڑا کمال کہ پورا پتھر غائب، وہ پتھر ہی پانی بن چکا۔ تو نوجوان کہتا ہے میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ پتھر پانی کیسے بن گیا ہے؟ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، نادان جانتا نہیں یہ پتھر عام نہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ کا پتھر ہے۔ تیری بات اپنی جگہ درست ہے کہ پتھر پتھر ہی رہتا ہے، جب تک اسے کاٹو گے نہیں، اسے تراشو گے نہیں، اس کے ٹکڑے نہیں کرو گے، وہ ٹوٹے گا نہیں، اس سے پانی نہیں نکلے گا۔ وہ عام پتھر ہے، یہ عام نہیں، یہ خاص پتھر ہے۔ لایا کہاں سے؟ مصطفیٰ کے روضے سے، حضور کی مبارک شہر سے۔ کہا پھر یہ پتھر پانی کیسے بن گیا ہے؟ فرمایا اس پتھر کے پانی بننے کی وجہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ نادان یہ پتھر مدینے کا ہے، اس پتھر کا تعلق سرکار کے روضے سے ہے، اس پتھر کو نسبت مصطفیٰ کے شہر مدینے سے ہے، یہ مدینے سے محبت کرتا ہے تو ان 7 پتھروں کو وہاں سے لے کر آیا ہے، تم نے اسے مدینے سے جدا کیا ہے۔ یہ یہاں پر پہنچ کر روتے رہے، سرکار کو پکارتے رہے، اور یہاں تک کہ رو رو کر ان پتھروں نے اپنی جان کا نذرانہ مدینے کی محبت پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ عام پتھر نہیں، یہ پتھر روتا رہا، تڑپتا رہا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے مدینے سے دور ہو گئے ہیں، آقا ہم مدینے میں تھے، آپ کے شہر سے ہمارا تعلق تھا، اس حاجی نے ہمیں جدا کر دیا ہے، یا تو آپ ہمیں واپس مدینے بلا لیں یا پھر ہم یہی مصر میں روتے روتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ کہا یہ صحابی 2 ماہ تک یہ روتے بھی رہے، حضور کو پکارتے بھی رہے، اور بالآخر انہوں نے رو رو کر اپنی جان کا نذرانہ مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے کی محبت میں قربان کر دیا گئے۔ یہ پانی پتھر عام پتھر نہیں، یہ پانی اسی پتھر کا پانی ہے جس پتھر کو مدینے سے لایا ہے، اور وہ پتھر مدینے کی جدائی میں روتے روتے آنسو کی صورت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ عام پانی نہیں، یہ ان کی آنسو ہے۔ جب یہ سنا تو یہ کہتا ہے میرے پاؤں سے بھی زمین نکل گئی، میں بھی تڑپ گیا۔ میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو اس کو مقدس سمجھ کے لایا، یہ اس کی محبت اپنی جگہ، میں ان پتھروں کو برکت کے لیے لایا تھا، یہ بھی اس کی عقیدت اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر سمجھنے والا جو پوائنٹ ہے، سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ
کہ مدینے میں رہنے والا پتھر بھی حضور کے روزے سے محبت کرتا ہے۔ یہ زارو قطار رونے لگا اور اس بزرگ علی رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا کفارہ یہ کہ دوبارہ سفر کر، مصر سے پھر مدینے جا اور اسی جگہ پر اس پانی کو جا کر بہا جس جگہ سے تو نے ان پتھروں کو اٹھا کر لایا۔ یہ کہتا ہے اب میں حج کے ارادے سے نہیں، اب عمرے کے ارادے سے نہیں، صرف اپنی اس غلطی کے ازالہ کرنے کے لیے، غلطی کو سدھارنے کے لیے دوبارہ سفر کیا۔ اور آج ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، پیدل سفر تھا۔ مصر سے دوبارہ مدینے آیا، اس مقام پہ جہاں سے وہ 7 پتھر اٹھائے وہی پانی کو ڈالا، پھر حضور کی بارگاہ میں روزے پہ آیا، آ کر حضور سے معافی مانگی اور زارو قطار رویا، عرض کی آقا مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا کہ مدینے کے پتھر بھی آپ سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کی جدائی میں آنسو بہا 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 کر انہوں نے اپنے آپ کو ہی فنا کر کے پانی کی شکل میں تبدیل کر لیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اب سمجھنے والا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پتھر بے جان ہے، پتھر میں جان نہیں، پتھر میں عقل و شعور نہیں، پتھر میں دل نہیں، مگر یہ بے جان چیز بھی اپنے نبی سے محبت کرتی ہے۔ پتھر جانتا ہے کہ یہ امام الانبیاء ہے، پتھر جانتا ہے یہ حضور کا روزہ ہے، پتھر جانتا ہے کہ یہ شہر مدینہ طیبہ ہے، اور پتھر نے نبی کے شہر سے کتنی محبت کی کہ حضور کے شہر سے جدائی کو برداشت نہیں کیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، رو رو کر اپنی جان حضور کے قدموں پر مدینے کی محبت پر قربان کر دی ہے۔ محدث ابن جوزی کہتی ہے تو سوچ، تو مسلمان ہے، تو عاشق رسول ہے، تو مومن ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو نبی سے محبت کرتا ہے، ارے عام پتھر جس میں عقل و شعور نہیں ہے، محبت کی کیفیت نہیں ہے، جب وہ پتھر نبی سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو پھر تو سوچ تو اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب وہ پتھر مدینے سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر تو اپنے آپ پر غور کر، تو مدینے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس پتھر کو مدینے سے محبت ہے، اگر تو بھی مدینے سے اس پتھر سے بڑھ کر محبت کرے گا، کتنی محبت کر، فرمایا جس طرح اس پتھر نے مدینے سے جدا ہو کر اپنی جان کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا ہے، اگر اس طرح تو بھی مدینے سے محبت کرے گا، گنبد خضرا سے محبت کرے گا، مدینے والے آقا سے محبت کرے گا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تجھے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی کامیابی دلا کر تجھے جنت کا حقدار بنا دے گی۔